علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، بڑا کہ دردناک یہ جملہ ہے جو میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے اندر، کوفہ سے باہر ایک کنویں پر بیٹھ کر اپنی ٹانگیں لٹکا کر پانی کی طرف دیکھ کر رویا کرتے تھے، اور اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ میں وہ علی ہوں کہ جس کی آنکھیں اسلام کے دامن میں کھلی، میں وہ علی ہوں کہ جس نے محمد مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوتے دیکھا، میں وہ علی ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے کلمات نکلتے ہوئے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتے ہوئے دیکھا، اور میں وہ علی ہوں جس نے لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی تقریر زبانی سنتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا، میں وہ علی ہوں جس نے اسلام کا پورا عروج دیکھا، اور میں وہی علی ہوں کہ آج مجھ سے لڑنے والے جو ہیں وہ کوئی کافر نہیں ہیں بلکہ میرے اپنے ہیں جو مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا عجیب معاملہ تھا۔ اصل مولا کائنات کو انتہائی قسم کا جو دکھ تھا وہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا الجھا کہ وہ آخر تک حل نہ ہو سکا، اور بظاہر آپ کو قتل کرنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا تھا۔ ابن ملجم آپ کے نماز کے اندر شامل تھا، صف کے اندر شامل تھا، آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، حالت نماز کے اندر تھا، اور 21 رمضان بلکہ 19 رمضان مبارک کو اس نے آپ پر جو ہے وہ خنجر سے وار کیا، اور 19 رمضان مبارک کے بعد حضرت مولا کائنات 2 دن، بعض روایتوں کے مطابق 1 دن جو ہے وہ آپ بستر حلالت پر رہے، اور اس کے بعد آپ واصل بحق ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا آپ انہوں نے پیش کیا۔ لیکن جب آپ پر حملہ ہوا تو اسی وقت اس قاتل کو پکڑ کر لایا گیا، تو حضرت مولا کائنات نے امام حسن سے فرمایا اس کو سانس چڑھی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ سانس ہے، لہذا سے پانی پلاؤ، اس کا حلق خشک ہو چکا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ جب اسے پانی پلانے کی کوشش کی گئی اس نے پانی نہ پیا، وہ سمجھتا تھا پتہ نہیں پانی کے اندر زہر ہے، تو علی مرتضیٰ نے فرمایا پہلے مجھے دو تاکہ میں اسے پانی پی کے دکھاؤں کہ ہم جو ہیں مہمان نواز ہیں، ہم لوگ اپنے مہمانوں کو زہر نہیں دیا کرتے، چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے پہلے پانی خود پیا اور پھر اس کو پانی پلایا، فرمایا پانی، پھر اس کے بعد حکم دیا، فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے بعد تم اس کو مسلح کرو، میرے بعد تم اسے اذیت ناک موت دو، فرمایا میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور اس کا معاملہ وہی ہوگا جو دستور، آئین اور شریعت کے مطابق ہوگا، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد 21 رمضان مبارک کی گھڑی جب آئی تو پھر آپ کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اور آپ نے حوض کوثر کے جام پیتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی۔ یہ آپ کی زندگی کا مختصر سا خاکہ ہے۔ اللہ کریم آپ کی قبر انور پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور فیضان علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل امت مصطفیٰ کو فیض یاب فرمائے۔ آمین آمین۔